السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل مشن پی پی ایس سی۔ دوستو اس ویڈیو میں ہم دیکھنے جا رہے ہیں پاکستان افیئرز فار دا تھرڈ ویک آف فیبرری 2022۔ انٹرنیشنل کرنٹ افیئرز کی ویڈیو الگ سے اپلوڈ کی جا چکی ہے، آپ پلے لسٹ ریفر کر سکتے ہیں اور چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں پاکستان افیئرز کی یہ ویڈیو۔ پاکستان اسٹینڈرڈ اینڈ کوالٹی کنٹرول اتھارٹی کا ہیڈ کوارٹر شفٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ دوستو پہلے کراچی میں موجود تھا، اب اسے 16 فیبرری کو سینٹ کی ایک کمیٹی نے کراچی سے اسلام آباد شفٹ کرنے کا بل پاس کر لیا ہے۔ پی ایس کیو سی اے ایک ادارہ ہے دوستو جو پاکستان میں کوالٹی سٹینڈرڈز کو مینٹین اور اپروو کرتا ہے۔ یہ 1996 میں بنایا گیا تھا اور اب اس کا ہیڈ کوارٹر شفٹ کیا جا رہا ہے فرام کراچی ٹو اسلام آباد۔ پاکستان کے پہلے پرسن ٹو پرسن انسٹنٹ پیمنٹ سسٹم کا نام کیا ہے؟ یہ دوستو راست پاکستان کا پہلا انسٹنٹ پیمنٹ سسٹم ہے اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے اسے لانچ کیا ہے۔ اس کی انوگریشن کی گئی ہے 15 فیب کو اور اس کا مقصد ہے ٹو پرووائڈ ایز ود ریگارڈ ٹو آن لائن انسٹنٹ پیمنٹس۔ دوستو یہ پاکستان کا پہلا آن لائن پیمنٹ ٹرانسفر سسٹم ہوگا جسے استعمال کرتے ہوئے کوئی بھی شخص، کمپنی، بینک یا ایون کوئی گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ بھی بآسانی کسی بھی دوسرے شخص یا ادارے کو بہت کم وقت اور بہت کم خرچ کے ساتھ پیمنٹ ٹرانسفر کر سکے گا۔ یعنی آپ نے کوئی پیمنٹ کرنی ہے یا لینی ہے تو تقریباً نہ ہونے کے برابر چارجز پے کر کے آپ اپنے موبائل یا کمپیوٹر سے کچھ سیکنڈز میں یہ پیمنٹ بآسانی کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ بھی بینکس، انٹرنیشنل ایکسچینجز جیسے کہ پے پل ہے اور گورنمنٹ انسٹیٹیوٹس بھی جیسے کہ ای او بی آئی ہے یا سوشل سیکیورٹی ہے، وابڈا ہے، ریلوے وغیرہ ہیں، ان کی بھی پیمنٹ کی جا سکے گی۔ دوستو یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے اور دنیا کے تقریباً تمام ترقی یافتہ ممالک میں ایسا کوئی نہ کوئی پی ٹو پی سینٹرل پیمنٹ سسٹم موجود ہوتا ہے۔ یہ کاسٹ سیونگ ہوتا ہے اور جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے آپ انسٹنٹلی ود ان فیو سیکنڈز اپنا کام کر سکتے ہیں۔ اس کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ یہ سینٹرلائز ہوتا ہے اور اس کے کیش فلو کو سینٹرل بینک ریسورسز کے طور پر بھی یوٹیلائز کر سکتا ہے۔ ایسی تمام ایکسچینجز اینڈ کمپنیز جو ملک میں آن لائن ٹرانزیکشنز کی سہولت فراہم کر رہی ہیں ان کے لیے شاید یہ خبر اچھی نہیں، البتہ حکومتی نظام اور عوام دونوں ہی کے لیے یہ ایک نہایت مفید سسٹم ثابت ہونے والا ہے۔ راست اس کا نام ہے دوستو اور 15 فیبرری کو یہ لانچ کیا گیا ہے۔ کون سے پاکستانی امریکن ہیں جنہیں یو ایس کی طرف سے اسپیشل ریپریزنٹیٹیو فار کامرس اینڈ بزنس افیئرز اپوائنٹ کیا گیا ہے؟ یہ دلاور سید ہیں دوستو۔ یہ پاکستانی نژاد امریکی بزنس مین ہیں اور انہیں پچھلے سال مارچ میں امریکی صدر جو بائیڈن کی طرف سے اسمال بزنس ایڈمنسٹریشن کا ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر بھی نامینیٹ کیا گیا تھا۔ اب انہیں یعنی دلاور سید صاحب کو یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے اسپیشل ریپریزنٹیٹیو فار کامرس اینڈ بزنس افیئرز اپوائنٹ کر دیا گیا ہے۔ Then the National Language Processing Laboratory will be launched by۔ یہ دوستو نیشنل لینگویج پروسیسنگ لیبارٹری ہے جو کہ لانچ کرے گا دی نیشنل لینگویج پروموشن ڈپارٹمنٹ۔ یہ بھی ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ایک ڈیولپمنٹ ہے اردو زبان کو لے کر۔ کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان کی قومی زبان یعنی اردو کو بھی ماڈرن آئی ٹی سسٹم کے ساتھ اپڈیٹ کیا جائے۔ تو یہ لیبارٹری بنائی جا رہی ہے جس میں ماڈرن انسٹرومنٹس اینڈ مشینز کو بھی اردو سے متعارف کروایا جائے گا۔ ٹیکنالوجی کے استعمال کے حوالے سے بہت سے ایسے فیچرز ہیں جو آج ہم انگلش میں تو استعمال کر سکتے ہیں لیکن اردو میں نہیں۔ یہ ان کی کچھ ایگزامپلز ہیں، او سی آر، مشین ٹرانسلیشن اینڈ اسپیچ ریکگنیشن وغیرہ۔ تو اس لیبارٹری میں اسی حوالے سے کام کیا جائے گا تاکہ اردو کو ماڈرن ٹیکنالوجی میں بھی بہترین طریقے سے استعمال کیا جا سکے۔ یہ دوستو نیشنل لینگویج پروموشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یہ لیبارٹری بنائی جا رہی ہے۔ نیشنل لینگویج پروموشن ڈپارٹمنٹ 1979 میں بنایا گیا تھا اور اسے بنانے کا مقصد بھی اردو زبان کی پروموشن ہی تھا۔ دین ایف بی آر نے ایک آرڈر پاس کر کے پاکستان انکم ٹیکس آرڈیننس کے سیکشن 109A کو امینڈ کیا ہے۔
اس کا مقصد ہے کنٹرول فارن کمپنیز کی طرف سے پاکستان بھیجے جانے والی یا لائی جانے والی رقوم پر مزید 15% تک ٹیکس لگانا۔ کنٹرولڈ فارن آف شور کمپنیز دوستو ایسی کمپنیز کو کہا جاتا ہے جو کہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کسی پاکستانی شخص یا کمپنی کی ملکیت یا کسی بھی طرح سے سٹیک ہولڈر ہو۔ تو دوستو ایسی تمام کمپنیز کو اب اپنی رقوم جو پہلے بنا کسی ٹیکس کے پاکستان لائی جاتی تھی ان پر 15% ٹیکس دینا ہوگا۔ ایکچولی انکم ٹیکس آرڈیننس کے سیکشن 109 کے تحت کوئی بھی رقوم جو پاکستان میں ارن کی گئی ہو اور اسے کسی دوسرے ملک میں ٹرانسفر کرنا ہو تو اس پہ 15% ٹیکس جسے ڈیویڈنڈ ٹیکس کہا جاتا ہے دے کر اسے قانونی طریقے سے کسی بھی دوسرے ملک بھیجا جا سکتا ہے۔ اور نواز شریف صاحب کے ماضی میں انٹروڈیوس کروائے گئے ایک ایکٹ پروٹیکشن آف اکنامک ریفارمز ایکٹ 1992 کے تحت بیرون ملک سے انویسٹمنٹ کے لیے آنے والی کسی بھی رقم پہ کوئی ٹیکس نہیں تھا۔ تو بہت سے پاکستانی ایسے تھے جو اپنی آف شور کمپنیز کے ذریعے کسی بھی دوسرے ملک سے بیٹھ کر کسی دوسرے کے نام سے پاکستان میں ہی بزنس کرتے تھے اور 15% ٹیکس دے کر اپنی رقم باہر لے جاتے تھے، جسے بعد میں فورن انویسٹمنٹ کے نام پر دوبارہ اسی کمپنی میں انویسٹ کر دیا جاتا تھا اور اس طرح کسی بھی بڑے ٹیکس اسکیل سے بچا جا سکتا تھا صرف 15% ٹیکس کے عوض۔ اس طرح دوستو بہت سے آف شور کمپنیز کے مالک ایسا کیا کرتے تھے کہ وہ 15% ٹیکس کے عوض اپنی بلیک منی کو بھی وائٹ کر لیا کرتے تھے۔ دین پنڈورا باکس اور وکی لیکس کے بعد جب یہ آف شور کمپنیز کا معاملہ سامنے آیا تو 2018 میں پاکستان نے پہلی بار اس معاملے پر پیش رفت شروع کی اور اس وقت اسٹیٹ بینک، ایس سی سی پی اور ایف بی آر کے پاس ایک لسٹ ہے جس کے مطابق پاکستان کی 39 امیر ترین فیملیز یعنی 39 ریچسٹ فیملیز، ویلتھیسٹ فیملیز کی تقریباً 400 کے قریب افراد کی آف شور کمپنیز ہیں۔ تو اب ایسی تمام کمپنیز کی فورن انویسٹمنٹ کے نام پہ پاکستان میں رقوم کی منتقلی کے لیے 15% مزید ٹیکس دینا ہوگا۔ اس بات کی اناؤنسمنٹ بھی ابھی ریسنٹلی ایف بی آر نے کی ہے۔ تو دوستو یہ 15% اضافی ٹیکس دیا جایا کرے گا، مطلب اب یہ لوگ جب اپنی رقوم کو باہر لے کر جائیں گے تو یہ 15% ٹیکس دیں گے اور جب یہ فورن انویسٹمنٹ کے نام پہ دوبارہ پاکستان میں لانے لگیں گے تو انہیں پھر سے 15% ٹیکس دینا ہوگا۔ تو یہ سیکشن 109A ہے دوستو جو کہ انکم ٹیکس آرڈیننس کا حصہ ہے اور اس میں امینڈمنٹ کی گئی ہے۔ دین پاکستان ریلویز کی 2011 سے 2020 تک 10 سالہ فائنینشیل پرفارمنس اینڈ انٹرنل کنٹرولز کے حوالے سے ایک فورنزک رپورٹ پیش کی گئی ہے آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی طرف سے۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان ریلویز کا ڈیفیسٹ یعنی خسارہ 330 بلین روپیز تک پہنچ چکا ہے۔ یہ رپورٹ 2011 سے 2020 تک 10 سالہ پیریڈ کو کور کرتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان ریلوے کی سالانہ انکم جو کہ 2011 میں 8.61 بلین روپیز تھی وہ بڑھ کے 2020 میں 47.59 بلین ہو چکی ہے، لیکن انکم کے ساتھ ساتھ پاکستان ریلویز کے ایکسپنسز بھی 115% بڑھ گئے ہیں۔ 2011 میں پاکستان ریلویز کے ایکسپنسز تھے 45.56 بلین جو کہ اب بڑھ کے ہو چکے ہیں 94.74 بلین۔ صرف یہی ایک چیز اچھی نظر آئی ہے کہ رپورٹ میں ایکسپنسز 115% جبکہ انکم 155% بڑھی ہے، یعنی انکم کی جو گروتھ ہے وہ ایکسپنسز کی نسبت زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ کچھ بھی اچھا نہیں ہے، سبسڈیز ہیں جو کہ کم ہونے کی بجائے 45 بلین ہو چکی ہیں، پیسنجرز کی تعداد جو کہ 64.9 ملین تھی وہ کم ہو کے 44.3 ملین یعنی 4.5 کروڑ رہ گئی ہے، یہ پہلے تقریباً 6.5 کروڑ تھی۔ پیسنجر ٹرینز کی تعداد بھی پہلے 230 تھی جو کہ کم ہو کر 101 رہ گئی ہے، البتہ فریٹ ٹرینز جو ہیں وہ 12 سے 18 ہو گئی ہیں، 6 ٹرینوں کا اضافہ ہوا ہے فریٹ ٹرین میں۔ اس کے علاوہ رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ ریلوے کی تقریباً 4741.08 ایکڑ زمین کو غیر قانونی طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے، کچھ رہائشی زمین کو کمرشل مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے اور کئی جگہوں پہ قبضہ مافیا بھی قابض ہے۔ irregularities، frauds
مس مینجمنٹ اور کرپشن کی بھی نشاندہی کی گئی ہے۔ امپرومنٹ کے لیے رپورٹ میں 13 ریکمنڈیشن کی گئی ہیں اور ٹرانسپیرنسی کو خاص طور پہ پرپوز کیا گیا ہے۔ تو دوستو یہ پاکستان ریلوے کی 10 سالہ پرفارمنس پر ایک رپورٹ ہے اور اسے آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے بھیجا ہے سینٹ کمیٹی کو۔ اس وقت آڈیٹر جنرل آف پاکستان ہیں محمد اجمل گوندل اور یہ ادارہ بنایا گیا تھا 14 اگست 1947 کو۔ ریلویز کی جہاں تک بات ہے تو اٹ واز فاؤنڈیڈ ان 1861۔ اس کا ہیڈ کوارٹر لاہور میں ہے اور اس کے منسٹر ہیں اعظم خان سواتی۔ پریزیڈنٹ عارف الوی صاحب نے پرومولگیٹ کیا ہے ایک آرڈیننس جس کے تحت پیکا ایکٹ 2016 میں ترامیم کی گئی ہیں۔ 20 فیب 2022 کو یہ آرڈیننس پرومولگیٹ کیا گیا ہے اور اب کوئی بھی شخص یا ادارہ اگر کسی بھی دوسرے شخص یا ادارے کو اگر آن لائن ڈیفیم کرے گا تو اسے 5 سال کی قید ہو سکتی ہے۔ یہ سزا پہلے 3 سال کی قید تک تھی لیکن اب اسے مزید 2 سال کے لیے ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے۔ تو یہ ایک آرڈیننس ہے دوستو اور اس کے تحت امینڈمنٹ کی گئی ہے پیکا ایکٹ 2016 میں۔ پیکا کہا جاتا ہے پریونشن آف الیکٹرونک کرائمز ایکٹ 2016 کو۔ دین پرائم منسٹر عمران خان صاحب لانچ کرنے لگے ہیں ایک پلانٹیشن ڈرائیو جو کہ سپرنگ میں لانچ کی جائے گی اور اسی لیے اس کا نام ہے سپرنگ ٹری پلانٹیشن ڈرائیو۔ 22 فروری 2022 کو یہ لانچ کی جائے گی اور یہ حصہ ہے عمران خان صاحب کی 1 بلین ٹری سونامی پروجیکٹ کا۔ 7,50,000 کے قریب سکاؤٹس اس میں کام کریں گے اور اس ڈرائیو کے دوران 540 ملین یعنی 54 کروڑ درخت لگائے جائیں گے۔ یہ مزید ڈسٹریبیوشن ہے پلانٹیشن کے پروونسز وائز جس میں پنجاب میں 74 ملین، کے پی کے میں 194 ملین، سندھ میں 140 ملین، بلوچستان میں 13 ملین اور دین یہ آزاد جموں کشمیر اینڈ گلگت بلتستان کا شیئر ہے۔ تو دوستو 22 فروری کو یہ ڈرائیو شروع ہوگی اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب اس کا افتتاح کریں گے۔ کون سی کنٹری ہے جو 60 بلین روپیز کی انویسٹمنٹ کرے گی پاکستان میں اور یہ لاہور کی سب سے اونچی بلڈنگ بنائے گی؟ یہ یو اے ای یعنی متحدہ عرب امارات ہے دوستو۔ یو اے ای کی کمپنی دہبی گروپ پاکستان میں لاہور میں ایک بلڈنگ بنائے گی جو کہ لاہور کی سب سے اونچی بلڈنگ ہوگی۔ اس بلڈنگ کا نام ہوگا مبارک سینٹر اور یہ لاہور فیروزپور روڈ پہ بنائی جائے گی۔ سی ایم پنجاب عثمان بزدار صاحب آج کل یو اے ای کے وزٹ پر ہیں اور اسی وزٹ کے دوران یہ ایم او یو سائن ہوا ہے بٹوین دس کمپنی اینڈ پاکستان پنجاب گورنمنٹ۔ دین یاسر صدیقی ایک پاکستانی سائنٹسٹ ہیں اور یہ پی ایچ ڈی اسکالر ہیں یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ساؤتھ کوریا سے۔ انہوں نے ابھی ایک CISS یعنی کاپر انڈیم سلفو سیلانائڈ نام کی ایک ماڈرن سولر سیل ڈیوائس بنائی ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ماڈرن سولر سیل بنایا ہے۔ دوستو یہ ایک ماڈرن ٹیکنالوجی ہے۔ ابھی تک جو روایتی سولر سیلز موجود ہوتے ہیں ان میں بینڈ گیپ زیادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کی الیکٹرکسٹی جو پروڈیوس کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے۔ دراصل دوستو سولر ڈیوائس کی تکنیک کچھ ایسی ہوتی ہے کہ بینڈ گیپ جتنا کم ہو الیکٹرکسٹی پروڈکشن اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے۔ تو یاسر صدیقی صاحب کی بنائی ہوئی ڈیوائس سولر انرجی پروڈیوس کرنے کے لیے اب تک کی ریکارڈ سب سے کم بینڈ گیپ اور ریکارڈ سب سے زیادہ الیکٹرسٹی پروڈیوس کرنے والی ڈیوائس ہے۔ تو ایک ورلڈ ریکارڈ ہے دوستو، اب تک کی سولر سائنس ٹیکنالوجی میں سب سے زیادہ الیکٹرسٹی پروڈیوس کرنے والا جو سیل ہے وہ یاسر صدیقی صاحب اس ٹیم کا حصہ ہیں جنہوں نے بنائی ہے۔ دین دوستو پاکستان ایک جوائنٹ کاٹن ریسرچ سیٹ اپ کرنے لگا ہے۔ یہ کس ملک کی مدد سے کرے گا؟ چائنا وہ ملک ہے دوستو جس کی مدد سے یہ ریسرچ کی جائے گی اور چائنا کا ادارہ نیچرل سائنس فاؤنڈیشن اور پاکستانی ادارے پاکستان سائنس فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کر اس ریسرچ میں کام کیا جائے گا۔ اس ریسرچ کا مقصد ہے کاٹن اینڈ ویٹ کی فصلوں پر کلائمیٹ چینج کے اثرات کو اسیس کرنا اور آنے والے 30 سے 50 سال تک کس طرح سے کاٹن کی فصل میں بہتری لائی جا سکتی ہے یہ سجیسٹ کرنا۔ یہ APSIM یعنی ایگریکلچرل پروڈکشن سسٹم
स्टिमुलेटर के मॉडल पर बेस्ड एक सिस्टम है और इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फ्यूचर क्लाइमेट चेंज के इफ़ेक्ट्स के बाद इन क्रॉप्स का स्ट्रक्चर क्या होगा, इनकी शेप कैसी होगी और इनकी यील्ड प्रोडक्शन कैसी होगी। तो दोस्तों ये एक जॉइंट रिसर्च है कॉटन से मुतल्लिक, जिसकी अनाउंसमेंट की गई है 17 फरवरी और पाकिस्तान और चाइना इस रिसर्च में पार्टनर्स हैं। देन PNS असलात यानी पाकिस्तान नेवी की शिप असलात ने अभी किस कंट्री का विज़िट किया है? ये दोस्तों ओमान है। PNS असलात ने भी ओमान का विज़िट किया है। ओमान एक गल्फ़ कंट्री है दोस्तों, इसका कैपिटल है मस्कत और इसकी करेंसी है रियाल। देन कुरान मजीद की सबसे बड़ी गोल्ड प्लेटेड कॉपी बनाई जा रही है कराची के कैलीग्राफर शाहिद रस्म की जानिब से। ये एक गोल्ड प्लेटेड कॉपी होगी कुरान मजीद की, जिसमें 550 पेजेस होंगे और हर पेज की लंबाई 2 मीटर और चौड़ाई 2.6 मीटर होगी। 2.5 साल के अरसे तक दोस्तों ये कॉपी मुकम्मल हो सकेगी और इसे बना रहे हैं शाहिद रस्म, जो कि कराची के रहने वाले हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब रिसेंटली ब्रसल्स बेल्जियम में मौजूद थे। ये 17 फरवरी को अफ़गान क्राइसिस डिस्कस करने के लिए यूरोप के विज़िट पर गए थे। वहाँ इन्होंने यूरोपियन यूनियन के हेडक्वार्टर का विज़िट किया है और यूरोपियन मिलिट्री कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर क्लाडियो क्रिजियानो समेत कई अहम शख्सियात से इनकी मुलाकात हुई है। हमने लास्ट वीक की वीडियो में भी देखा था कि आजकल अफ़गान डेलीगेट्स की भी यूरोप में NGO से बात हो रही है, तो अफ़गान क्राइसिस के हवाले से ये एक अहम डेवलपमेंट है। यूरोपियन यूनियन के हेडक्वार्टर में इनकी मुलाकातें हुई हैं दोस्तों। यूरोपियन यूनियन 1993 में बनाई गई थी। इसका हेडक्वार्टर ब्रसल्स बेल्जियम में है और देयर आर 27 मेंबर कंट्रीज़ इन यूरोपियन यूनियन। देन दोस्तों तुर्की के एक डेलीगेट ने अभी पाकिस्तान का विज़िट किया है। ये एक 2 रोज़ा विज़िट था जिसमें 18 यानी 18 मेंबर्स एक तुर्किश डेलीगेट पाकिस्तान आया और उन्होंने बादशाही मस्जिद लाहौर का विज़िट किया है। इस डेलीगेट को लीड कर रहे थे डॉक्टर अली अरबास, जो कि प्रेसिडेंट हैं टर्किश प्रेसिडेंशियल रिलीजियस अफेयर्स के। इस विज़िट के दौरान इनकी मुलाकात हुई है पाकिस्तान रिलीजियस अफेयर्स के वज़ीर पीर नूरुल हक कादरी साहब से और ये एक 2 रोज़ा विज़िट था दोस्तों। देन माइक्रोसॉफ्ट एंड बिल गेट फाउंडेशन के फाउंडर मिस्टर बिल गेट्स ने विज़िट किया है पाकिस्तान का। 17 फरवरी को ये पाकिस्तान आए थे और ये इनका पाकिस्तान का पहला विज़िट था। दरअसल बिल गेट्स बिल एंड मेलिंडा फाउंडेशन के को फाउंडर हैं और ये तंजीम दुनिया में पोलियो एरेडिकेशन के लिए काम करती है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान दुनिया के आखिरी 2 ममालिक रह गए हैं जहां पे पोलियो अब एंडेमिक है और इस विज़िट का मकसद पोलियो के सिलसिले में ही नेशनल पोलियो प्रोग्राम के टॉप हेल्थ ऑफिशियल से बात करना थी। तो इनकी मीटिंग्स हुई हैं नेशनल पोलियो प्रोग्राम के टॉप ऑफिशियल से और इसके अलावा भी इनकी मुलाकात प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से भी हुई है और सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब की जानिब से इन्हें हिलाल पाकिस्तान से भी नवाजा गया है। हिलाल पाकिस्तान दोस्तों निशान पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा सिविल अवार्ड है। बिल गेट्स साहिब अपनी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की वजह से मशहूर हैं। माइक्रोसॉफ्ट 1975 में बनाई गई थी। देन ये एक रिपोर्ट आई है अभी रिवर्स के बारे में, दरियाओं के बारे में, जिसमें एक यूके बेस्ड यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क ने अपनी रिसर्च शाया की है, जिसके मुताबिक दरियाए रावी जो कि लाहौर से गुजरने वाला एक बहुत मशहूर दरिया है, इसे दुनिया का मोस्ट पोल्यूटेड दरिया बताया गया है। यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क की ये रिपोर्ट है और यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क ने दुनिया के मुख्तलिफ दरियाओं की मिट्टी ली है और इस मिट्टी में मौजूद पोल्यूशन को देखा है, जिसमें रावी को दुनिया का सबसे पोल्यूटेड दरिया पाया गया है। देन 4th एशियन ताइक्वांडो चैम्पियनशिप कहाँ खेली जाएगी? ये दोस्तों 1 से 4 नवंबर 2022 को इस्लामाबाद पाकिस्तान में खेली जाने वाली है। चैम्पियनशिप 2021 में चाइना में खेली जानी थी लेकिन कोविड के बायस ये नहीं हो सकी और अब ये नवंबर 2022 में पाकिस्तान में होगी। इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करवाता है ATU कहा जाता है एशियन ताइक्वांडो यूनियन को।
دین یہ ایک بک ہے کتنی برساتوں کے بعد، یہ لکھی ہے شہناز پروین نے، یہ 1971 وار کے حوالے سے ایک ناول ہے۔ دین نیشنل پیرامیڈکس ڈے ہے، یہ دوستو آبزرو کیا جاتا ہے 16 فیبرری کو، اور اس کا مقصد ہوتا ہے ٹو ریکگنائز دا امپورٹنس آف پیرامیڈک اسٹاف۔ دین مرزا اسداللہ خان غالب صاحب کی ابھی ڈیتھ اینیورسری مارک کی گئی ہے دوستو 15 فیبرری کو۔ 15 فیب 1869 میں دہلی میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی، اور یہ پیدا ہوئے تھے 27 دسمبر 1797 ان آگرہ۔ تو یہ لاسٹ کوسچن تھا دوستو، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اس کے علاوہ بھی آپ مجھے ٹویٹر، فیس بک اینڈ انسٹاگرام پہ فالو کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی سجیشن ہے تو آپ مجھے bpolymathy@gmail.com پر ای میل بھی لکھ سکتے ہیں۔ تھینک یو فار واچنگ ویڈیو ٹل دی اینڈ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔